اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، یعنی بدلہ لینے کی اجازت ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، یعنی پرسیکیوشن، اور تمہیں جو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے وہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر ہاں جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے، یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے کر خوش نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص ظلم اور زیادتی چھوڑ دے، ڈینائل کی روش چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، خواہ کسی کا گناہ اور قصور کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی جنگ کا اصل مقصد فتنہ ختم کرنا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی روا نہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ ہمیشہ خیر و بھلائی کی روش اختیار کرو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ عربوں کے ہاں دور جاہلیت میں حج و عمرہ ایک رسم بن گئی تھی کہ لوگ بس ایک میلے کی طرح ہر سال چل پڑتے، اور اس میں کوئی روح نہ رہی تھی، کوئی اللہ کا ڈر، تقوی، عبادت کی کوئی روح باقی نہیں رہی تھی، صرف ایک ہالیڈیز کی طرح، ایک ویکیشن لینے کی طرح کا ایک سین بن گیا تھا، جیسے آج کل بھی بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو حج اور عمرے کا موقع ملے وہ اپنی اس عبادت کو دکھاوے کا ذریعہ نہ بنائے، کسی اور مقصد کے لیے نہ کرے بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرے۔ پھر اگر تم کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، یعنی اگر تم نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا لیکن پہنچ نہیں پائے اور احرام کھولنا پڑا تو پھر دم دے دو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص بیمار ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اس کی حرمتوں کو پامال نہ کرو۔